جو زندہ ہو، یعنی شہادت کا دوسرا نام زندگی ہے، شہادت کا دوسرا نام زندگی ہے۔ اور کبھی اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں سورۃ المنافقون میں کأنہم خوشبو مسندہ، میرے حبیب یہ آپ کے جو درباری ہیں ان میں نباتاتی زندگی نہیں ہے، یعنی دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان میں نباتاتی زندگی نہیں ہے، نباتاتی زندگی ان میں نہیں ہے۔ معلوم ہوا قرآن سے کہ منافق اگر زندہ بھی ہے تو خدا کی نظر میں مردہ ہے، یعنی اس کا مقصد یہ نہیں، ہماری نظر میں یہ ہے کہ جو چلتا پھرتا ہے وہ زندہ ہے، لیکن خدا کی نظر میں ایسا نہیں ہے۔ جس طرح اللہ نے سورۃ جاثیہ میں ارشاد فرمایا ام حسب الذی نجترہ السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم، یعنی ارشاد ہوا کہ اگر فاسق زندہ ہے تو پھر بھی مردہ ہے، اور اگر مردہ ہے تو پھر بھی مردہ ہے، اس کی زندگی اور اس کا موت دونوں یکساں ہیں۔ منافق اگر زندہ ہے تو خدا کی نظر میں مردہ ہے، فاسق اگر زندہ ہے تو خدا کی نظر میں مردہ ہے۔ اس طرح سورۃ روم میں ارشاد ہوا یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی یحیی الارض بعد موتہا، خدا وہ ہے جو زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے اور کبھی مردہ سے نکالتا ہے زندہ کو، وہ خدا ہے جو کبھی مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور کبھی زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ تو جب ہمارے ائمہ سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیں کہ یہ مردہ سے زندہ کس طرح نکلتا ہے اور زندہ سے مردہ کس طرح نکلتا ہے، تو معصوم نے فرمایا کہ اللہ نے یہاں کافر کو مردہ کہا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کافر کی پشت سے مومن پیدا ہوتا ہے، وہ مومن ہے زندہ، مومن ہے زندہ۔ اور یہ مثالیں ہیں تاریخ میں کہ کبھی منافق کے پشت سے کبھی کافر کے پشت سے ایسے مومن ہوئے کہ جناب امیر علیہ السلام نے ان کو اپنا بیٹا کہا، ان کو اپنا بیٹا کہا، یعنی منافق کا بیٹا مومن، کافر کا بیٹا مومن۔ اور معصوم نے فرمایا کہ کبھی مومن کی پشت سے کافر پیدا ہوتا ہے، مومن ہے زندہ، کافر ہے مردہ، مومن ہے زندہ، منافق ہے مردہ، یعنی جناب نوح جیسا نبی وہ مومن اور اس کا بیٹا کافر، یعنی پیر زندہ ہے بیٹا مردہ ہے۔ تو اب پتا چلا تھوڑا سا کہ اللہ کی نظر میں زمین بھی مرتی ہے، اللہ کی نظر میں کافر انسان بھی مرتے ہیں، اللہ کی نظر میں حیوان بھی مرتے ہیں، اور اللہ کی نظر میں انسان بھی مرتے ہیں۔ اور پھر ارشاد ہوا وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، جب یہ زمین مر جاتی ہے تو میں اس کو زندہ کرتا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ جمادات بھی مرتی ہے اس کو اللہ زندہ کرتا ہے، نباتات بھی مرتی ہے اس کو اللہ زندہ کرتا ہے، حیوانت بھی مرتی ہے اس کو اللہ زندہ کرتا ہے، انسانیت بھی مرتی ہے اس کو اللہ زندہ کرتا ہے۔ وہاں اللہ نے یہ کہا کہ کافر، مشرک، منافق، فاسق یہ مردہ ہیں، ظاہر میں وہ چلتے پھرتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں وہ مردہ ہیں۔ آؤ دیکھیں کہ اللہ نے زمین کو کس طرح زندہ کیا، تو ارشاد ہو رہا ہے ایک ہی آیت میں اللہ نے پورا جواب دیا سورۃ فرقان میں وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، خدا وہ ہے جو ہواؤں کو بھیج کر بشارت دیتا ہے کہ ہمارے پیچھے رحمت آ رہی ہے، اور جب وہ بارش پڑتی ہے وہ رحمت آتی ہے تو لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، جب وہ رحمت آتی ہے تو اس رحمت کے ذریعے ہم گاؤں کو زندہ کرتے ہیں، زمین کو زندہ کرتے ہیں، انسانوں کو زندہ کرتے ہیں، جانوروں کو زندہ کرتے ہیں۔ یعنی پہلے زمین بنجر تھی، پہلے زمین بنجر تھی،
جب زمین نے اپنے آپ کو فنا کیا تو یہ پودے اگلے. اب یہ پودے کیوں زندہ ہیں؟ اس لیے کہ زمین زندہ ہے. اگر زمین نہ ہوتی تو پودے نہ ہوتے. اب پودے، یہ گھاس، جب انہوں نے اپنے آپ کو فنا کیا تو زندگی بخشی حیوانیت کو. یہ بکرا موٹا ہے، یہ جانور موٹا ہے، حالانکہ اس کا ذاتی خون نہیں ہے، اس کا ذاتی گوشت نہیں ہے. اگر یہ گھاس نہ کھاتا، نباتات نہ کھاتا تو اس کو زندگی نہ ملتی. یعنی جب نباتات نے اپنے آپ کو فنا کیا تو زندگی بخشی حیوانوں کو، اور جب حیوانوں نے اپنے آپ کو فنا کیا تو زندگی دی ہمیں. یہ ہمارا ذاتی خون نہیں ہے. اگر ہم گوشت نہ کھائیں، سبزیاں نہ کھائیں، روٹی نہ کھائیں تو ہم بچ نہیں سکتے. یعنی اب یہ فیصلہ ہو گیا بنص قرآن کہ شہادت کا فلسفہ، زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ جب ادنا اعلیٰ پر اپنے آپ کو قربان کرے، مفضول افضل پر اپنے آپ کو قربان کرے تو یہ ہے زندگی. یعنی زندگی کا فلسفہ یہ نکلا کہ اگر اعلیٰ پر ادنا اپنے آپ کو قربان کرے تو زندہ. انسان زمین کے لیے نہ مرے، اگر زمین کے لیے مرتا ہے تو ہلاکت ہے. باغات کے لیے مرتا ہے تو یہ ہلاکت ہے. یہ نہیں ہے. میں ایک مثال دوں پھر آگے چلوں. عربی میں قبلہ ہے، علم منطق میں ایک ہوتی ہے ہاں، دوسرا نہیں. ہاں نہیں پر حاکم ہے. اگر ہاں نہ ہوتی تو نہیں نہ ہوتا، اگر اللہ نہ ہوتا تو لا نہ ہوتی. یعنی یہ جو زمین ہے، یہ جو پتھر ہیں، ان میں گروتھ نہیں ہے، یعنی یہ بڑھتا گھٹتا نہیں ہے. لیکن یہ جو درخت ہیں یہ بڑھتے ہیں. اسی لیے درخت حاکم ہیں زمین کے. جب زمین سے نکلتے ہیں تو زمین انہیں اپنا سینہ چیر کر دیتی ہے. یہ زمین سینہ کیوں چیرتی ہے اپنا؟ اس لیے کہ کہتی ہے میں ہوں محکوم، یہ ہے حاکم. میں ہوں رعیت، یہ ہے حاکم. پھر ان درختوں میں تحرک ہے لیکن احساس نہیں ہے. جانوروں میں احساس ہے، اس لیے جانور حاکم ہیں درختوں کے. جب کسی درخت میں منہ ڈالیں گے تو درخت نیچے آئے گا. یہ نیچے کیوں آ رہے ہیں؟ کہ درخت بتا رہا ہے کہ یہ جانور میرا حاکم ہے، میں اس کی رعیت ہوں. اللہ نے مجھے بنایا ہی جانوروں کے لیے ہے. پھر جانوروں میں احساس ہے، عقل نہیں ہے. انسانوں میں عقل ہے، اسی لیے انسان حاکم ہیں حیوانوں کے. روزانہ اتنے جانور کا کرتے ہیں. اپنے گھوڑے چلاتے ہیں ہم ٹانگے میں. یہ کیوں؟ اسی لیے کہ یہ ہمارے محکومہ ہیں، یہ ہماری رعیت ہے، ہم ان کے حاکم ہیں. پھر انسانوں میں عقل ہے، روح القدس نہیں ہے. انبیاء میں روح القدس ہے، اسی لیے انبیاء حاکم ہیں انسانوں کے. پھر انبیاء میں روح القدس ہے، روح امری نہیں ہے. محمد آل محمد میں روح امری ہے، اس لیے محمد آل محمد انبیاء کے بھی حاکم ہیں. یعنی محمد آل محمد انبیاء کے بھی حاکم. انبیاء کو مدد کے لیے بلائیں تو انہیں آنا پڑے گا، سر دینا پڑے گا. میں ایک مثال عرض کر دوں، اسی آیت کا یہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں. سورۃ آل عمران کے وَإِذَا النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ أَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. میں نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتابیں دیتا ہوں، حکمت عطا کرتا ہوں، لیکن جب میرا رسول آئے
رسول آئے تو اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا، اس کے کام بھی آنا، اگر کام نہ آئے تو فاسق۔ اب پتا چلا زندگی کا، اب پتا چلا فلسفہ شہادت کا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اگر کوئی نبی محمد کو اپنی جان نہ دے تو مردہ ہے۔ آدم سے لے کر یہ میرا پیغام ہے، آج کی تقریر کا، شام غریباں کا میرا پیغام ہے کہ مسلمانوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اگر کوئی نبی محمد کو جان نہ دے تو خدا کی نظر میں فاسق ہے، فاسق ہوتا ہے مردہ۔ تو جو بھی تم لکھو اخباروں میں لکھتے رہو، لیکن دیکھو کہ جس کے ہم دن مناتے ہیں، جس کو ہم شہید کہتے ہیں، وہ رسول کے کام آیا ہے یا نہیں؟ کیونکہ زندہ وہ ہے جو اپنی جان رسول کے لیے دے۔ بھائی مرغا حلال ہے، بکرا حلال ہے، لیکن اگر رات کو مر جائے تو صبح کو اس کا گوشت کھاؤ گے؟ کیوں بھائی؟ خدا نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ بکرا مر جائے آپ اس کا گوشت کھائیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ بکرا ہے آپ کی رعیت، انسانیت ہے آپ کی رعیت، آپ ہیں اس کے حاکم۔ اگر رعیت حاکم کے کام نہ آئے تو مردہ۔ اگر رعیت حاکم کے کام نہ آئے تو مردہ ہے، مردہ۔ یہ ہے زندگی کا فلسفہ، یہ ہے زندگی کا فلسفہ۔ اگر انسان کو زندگی ملے تو اپنے سے اعلیٰ کے لیے فنا کر دے۔ انسان اپنے آپ کو فنا کرے نبیوں کے لیے، نبی اپنے آپ کو فنا کرے محمد اور آل محمد کے لیے، تب یہ ہے زندگی، یہی ہے زندگی۔ اعلیٰ کے لیے اپنے آپ کو فنا کرو، یہ زندگی ہے۔ اگر ادنا کے لیے کیا تو یہ ہلاکت ہے۔ شہادت میں اور ہلاکت میں دو پوائنٹس ہیں۔ پہلے کہ اگر آپ نے اپنے آپ سے جو مفضول ہے اس کے لیے جان دے دی تو یہ ہے ہلاکت، افضل کے لیے جان دی تو شہادت۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جو ہلاک ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہاں کار میں بیٹھ گئے حیدرآباد کے لیے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، یہ زندگی نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں تھا۔ لیکن شہادت اسی کو کہتے ہیں کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہاں مرنا ہے، مجھے یہاں مرنا ہے، مجھے یہاں مرنا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ نہیں بھائی یہ خودکشی ہے، معاف کرنا، یہ خودکشی نہیں ہے، یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے، خودکشی نہیں، یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا، دو آیتیں پھر پڑھنا چاہتا ہوں، شام غریباں کی مجلس ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ فلسفہ شہادت کیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ وہ جو اللہ کے سبیل میں مارے جاتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں، جو اللہ کی سبیل میں مرتے ہیں وہ زندہ ہیں، اللہ کے لیے نہیں۔ صلوات پڑھیں۔ اللہ کے لیے نہیں، یعنی سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ یعنی زندگی کا فلسفہ کیا؟ اللہ نے کہا جو میرے سبیل میں مر جائیں وہ زندہ ہیں، لیکن آپ کو اتنا شعور نہیں ہے کہ ان کی زندگی کو سمجھ سکو۔ اب یہاں پہلی آیت، دوسری دو آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں سورۃ آل عمران کی۔ ارشاد ہو رہا ہے، وَلَا
تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. یہ تم خیال سے نکال دو، دماغ سے نکال دو کہ جو اللہ کے سبیل میں مرتے ہیں وہ مردہ ہیں، نہیں وہ زندہ ہیں. ان کو رزق ملتا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا. رزق کا ملنا زندگی کی نشانی. فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، جب میں اللہ ان پر فضل نازل کرتا ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں. احساس خوشی زندگی کی نشانی. اور تیسری کیا ہے؟ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَهْلَكُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ. وہ جو اپنے پیچھے لواحقین چھوڑ کر آئے ہیں ان کو دیکھتے ہیں. اگر ایک شہید کراچی میں ہے، اس کا ایک بیٹا امریکہ میں ہے تو اس کو امریکہ میں دیکھتا ہے، ایک بیٹا چائنا میں تو چائنا میں دیکھتا ہے. یعنی یہاں یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ یہ کون سا شہید ہے، لیکن اگر اللہ کے سبیل میں اس نے سر دیا ہے تو حاضر ناظر بھی ہے، خوش بھی ہوتا ہے. تو جب ایک معمولی شہید حاضر ناظر بھی ہے، زندہ بھی ہے، تو حسین تو سید الشہداء ہے. حسین تو سید الشہداء ہے. وہ حاضر ناظر کیسے نہیں ہو سکتا، وہ کیسے نہیں سن سکتا. اسی لیے حسین نے سر دیا سبیل میں. سبیل کی معنی کیا ہے؟ سورۃ نساء میں ارشاد ہوا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. میں خدا کبھی یہ گوارا نہ کروں گا کہ کافر مومن کے مقصد پر غالب آ جائیں. میں خدا کبھی نہیں چاہوں گا کہ کافر مومن کے مقصد پر غالب آ جائیں. سبیل کی معنی ہے مقصد. سبیل کی معنی ہے مقصد. خدا کا مقصد ہے دین. خدا کا مقصد ہے دین. حسین نے دین کو بچایا، لیکن جو کسی کو بچاتا ہے اس کو وہی بننا پڑتا ہے جس کو بچاتا ہے. درود پڑھے محمد آل محمد. یعنی جو کسی کو بچاتا ہے اس کو وہی بننا پڑتا ہے جس کو بچاتا ہے. فرض کرو میں یہاں آ رہا تھا حیدرآباد سے، راستے میں ڈاکو آ گئے. وہ دشمن میرے تھے، میرے دشمن تھے جو مدرسہ نہ پڑھے، لیکن جب کراچی کے مومنین کو پتا چلا تو وہ آئے اور ڈاکو کو کہا کہ جب تک ہم زندہ ہیں عبدالحکیم پر کوئی ہاتھ اٹھا نہیں سکتا. اب تم نہ رہے، عبدالحکیم بن گئے. یعنی اب جو لڑے گا، جو ڈاکو آپ سے لڑیں گے تو میری وجہ سے، میری وجہ سے لڑیں گے. یزید حسین کا دشمن نہیں تھا، دین کا دشمن تھا. یزید حسین کا دشمن نہیں تھا، یزید دین کا دشمن تھا. حسین نے دین کو بچایا. جو بچاتا ہے اس کو وہی بننا پڑتا ہے جس کو بچاتا ہے. اب حسین نے جب دین کو بچایا تو حسین خود دین بن گئے. حسین خود دین بن گئے. حسین خود دین بن گئے. اور کربلا میں حسین کے یہ الفاظ ہیں کہ کس کو تم مار رہے ہو؟ انا سبیل اللہ، میں حسین اللہ کی سبیل ہوں. جو جسی کو بچاتا ہے. جب علی نے رسول کو بچایا تھا تو علی بن کر نہیں، جب علی نے رسول کو بچایا تھا تو علی بن کر نہیں، رسول بن کر. چادر رسول کی، بس بستر رسول کا. ہاں، باپ اور بیٹے میں یہی فرق ہے کہ باپ نے رسول بن کر رسول کو بچایا تھا اور حسین نے دین بن کر دین کو بچایا. اب جو کوئی جلوس کی مخالفت کرے، اب جو کوئی حسینیت کی مخالفت کرے تو معاف کرنا، آپ کچھ نہ کہیں، وہ حسین کا دشمن نہیں ہے، وہ دین کا دشمن ہے.
وہ دین کا دشمن ہے، وہ دین کا دشمن ہے، کیونکہ حسین دین ہے۔ اب جب حسین دین بن گیا، حسین سبیل بن گیا، تو مات علیہ بآل محمد مات شہیدہ۔ اب جو حسین کی محبت میں مرے گا وہ زندہ ہے، اب جو حسین کی محبت میں مرے گا وہ زندہ ہے۔ ہاں حسین نے دین کو بچایا، لیکن دین ایسے نہیں بچتا۔ ہاں آپ نے دیکھا کہ پچھلی 9 راتوں میں یہاں کتنی رونق تھی، یہ آج اندھیرا کیوں ہے؟ ہاں قبلہ ہمیں دین مل گیا مفت میں، ہماری بہنیں قید نہیں ہوئی، ہماری بیٹیوں کو تماچے نہیں لگے۔ ہاں آزاداران حسین خدا جانے آج رسول کی بیٹیاں کس حالت میں ہوں گی۔ میں نہیں کہہ رہا نوجوانوں، میں نہیں کہہ رہا، ہمارے ساتھ میں امام کا فرمان ہے کہ دنیا میں کسی کو نہیں پتا کہ رسول کے خاندان پر 11ویں رات کو کیا گزری، وہ صرف وہی جانتے ہیں جن پر گزری۔ آج مصیبت والی رات ہے، کل روشنیاں بھی تھیں، کل دیے بھی جلے تھے، آج خیموں میں خاک اڑ رہی ہے۔ ہاں جن کو یہ دنیا کا عظیم ترین خاندان، دنیا کا معزز ترین خاندان، جن کو اللہ نے اہل بیت کہا، وہ آج بے بیت ہیں، آج گھر والے بے گھر ہیں۔ عزاداران حسین 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا، 2 محرم کو کربلا میں پہنچے، 4 محرم سے خیمے ہٹائے گئے، 7 کے بعد خیموں میں پانی نہ رہا۔ عزاداران حسین، عزاداران حسین، ہاں 10ویں محرم کا سورج نکلا، لاشوں پر لاشیں آنے لگی۔ یا وہ وقت آ گیا کہ کربلا میں آواز حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی غریب کی مدد کرنے والا؟ عزاداران حسین، بی بی زینب نے جناب فضا کو بھیجا، امی جان میرے بھائی کو بلاؤ۔ حسین آئے، بہنوں کو سلام کیا، پھر جناب زین العابدین کے خیمے میں آئے، بیٹا خدا حافظ، بیٹا خدا حافظ۔ عزاداران حسین، تاریخوں نے بتایا حسین چلے، لیکن 2 ہستیاں حسین کے ساتھ ہیں، ایک بی بی زینب، ایک بی بی سکینہ، دونوں حسین کے ساتھ ہیں۔ حسین گھوڑے کے قریب آیا، گھوڑا چلو میں تمہیں وہ جگہ دکھاؤں گا جہاں میں گروں گا۔ یا گھوڑے نے آواز دی، مولا ایسے نہ کہو، رات آپ کی ماں آئی تھی، مولا رات گزر چکی تھی، ایک کالے برقعے والی بی بی آئی، اس نے دونوں ہاتھ میرے گردن میں ڈالے اور کہا گھوڑا پہچانتے ہو میں حسین کی ماں، گھوڑا پہچانتے ہو میں حسین کی ماں ہوں، جس نے زندگی میں 3 مرتبہ آپ کو دانا کھلایا تھا۔ گھوڑا چلو میں وہ جگہ دکھاؤں جہاں میرا حسین گرے گا۔ عزاداران حسین، عزاداران حسین، حسین نے پوچھا گھوڑا پھر کیا ہوا؟ کہا مولا آپ کی ماں ایک جھکی زمین پر لے کر آئی اور مولا سر سے چادر اتار کر اس زمین کو بالوں سے صاف کرنے لگے، اس زمین کو بالوں سے صاف کرنے لگی اور کہا گھوڑا میں نے چکیاں پیس کر پالا، گھوڑا میرا نازک ترین شہزادہ ہے، گھوڑا میرے بیٹے کو آستہ اتارنا، کہیں پتھر نہ لگ جائے، کہیں زخم نہ لگ جائے۔ حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑا چلا یا پھر
پھر کھڑا ہو گیا، اشارہ کیا نیچے، حسین نے نیچے دیکھا، سمو میں سکینہ لپٹ ہوئی ہے، سمو میں سکینہ لپٹی ہوئی ہے، حسین پھر نیچے اترا۔ ازاداران حسین، حسین کا ایک شعر ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حسین نے بی بی سکینہ کو اٹھایا اور عالم تصور میں کہا، یا اللہ جب میں تہجد کی نماز پڑھتا تھا تو آپ سے دعا مانگتا تھا کہ مجھے ایسی بیٹی عطا کرو جو میرے سے الگ نہ ہو، یا اللہ آج دیکھ رہے ہیں میں تیری محبت میں سکینہ کو یتیم بنا رہا ہوں، یا اللہ آج دیکھ رہے ہیں تیری محبت میں سکینہ کو یتیم بنا رہا ہوں، سکینہ خدا حافظ، سکینہ خدا حافظ۔ لیکن سکینہ نے کہا بابا جو گیا ہے واپس نہیں آیا، بابا جنگل ہے کہیں ڈر نہ جاؤ، بابا رات کس کے ساتھ سوؤں گی؟ کہا آپ امی کے ساتھ سو جانا، اپنی امی کے ساتھ سو جانا۔ کہا بابا امی کے ساتھ تو بھائی اصغر سوتے ہیں، بس اصغر کا نام آیا، حسین نے کہا سکینہ آج سے قیامت تک اصغر میرے ساتھ سوئے گا، آج سے اصغر میرے ساتھ سوئے گا۔ سکینہ واپس جاؤ، سکینہ بھائی کا خیال رکھنا، پھوپھیوں کا خیال رکھنا، ماں کا خیال رکھنا، اگر آپ کو کہیں کہ مٹی پر لیٹ جاؤ تو لیٹ جانا، ضد نہ کرنا، زندان میں کہیں کہ سو تو سو جانا، ضد نہ کرنا۔ ازاداران حسین، حسین اس شان سے کربلا کے میدان میں آئے، تاریخوں نے بتایا کہ حسین نے 3 مرتبہ حملہ کیا، 3 مرتبہ حملہ کیا، 3 مرتبہ حملہ کیا، 3 مرتبہ جب حملہ کیا تو جتنے دشمن تھے وہ نخلا تک بھاگ گئے، جب تیسری مرتبہ آئے تو ادھر سے کہیں سے نیزے کہیں سے برچیاں آنے لگی، حسین کے پاؤں رکابوں سے نکل چکے تھے۔ مسلمانوں کے تاریخوں نے لکھا کہ 90 دقیقہ حسین پر نہ گھوڑے پر تھا نہ زین پر تھا، اور قبلہ اگر یہ تاریخ میں ہوتا تو میں نہ مانتا، لیکن ہمارے امام زمان نے زیارت ناہیہ میں ارشاد فرمایا کہ میرا سلام ہو دادے پر، میرا سلام ہو حسین پر، جو 90 دقیقے تک نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ ہاں ازاداران حسین، حسین آیا، زمین پر حسین آئے، زمین پر حسین آئے۔ اب شمر خود راوی ہیں، شمر کہتا ہے کہ جس کو بھی عمر بن سعد کہتا تھا کہ جاؤ حسین تنہا ہے اس کو قتل کرو، جو بھی جاتا تھا واپس آتا تھا اور کہتا تھا عمر بن سعد حسین اکیلا نہیں، حسین کے دائیں بائیں نانا اور بابا بیٹھے ہوئے ہیں، اور حسین کا سر بی بی فاطمہ کے جھولی میں ہے۔ ازاداران حسین کہیں بھائی کھڑا ہے، ازاداران حسین کہتا ہے کہ جب عمر بن سعد نے مجھے کہا کہ جاؤ حسین کے ذبح کر کے آؤ تو میں گیا، میں نے چاہا کہ میں خنجر سے ذبح کروں، ایک 4 سال کی بچی دوڑتی آئی، اس نے اپنا گردن بابا کے گردن پر رکھا اور کہا شمر میں سکینہ ہوں، پہلے مجھے قتل کرو پھر میرے بابا کو قتل کرو، شمر پہلے مجھے قتل کرو پھر میرے بابا کو قتل کرو۔ ازاداران حسین امتحان نہ ہوتا تو قیامت برپا ہو جاتی، کہا پہلے مجھے قتل کرو پھر میرے بابا کو قتل کرو۔ شمر خود ناقل ہے کہ میں بڑا ظالم ہوں، میں نے کیا کیا کہ سکینہ کے بالوں میں پکڑا، 4 سال ایک معصومہ کے بالوں میں پکڑ کر دور کیا اور پھر میں حسین کو ذبح کرنے لگا۔ کہا جب میں نے حسین کو ذبح کیا، بچوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب وہ بے بس ہو جاتے ہیں تو پھر چلاتے ہیں، روتے ہیں۔ کہا جب سکینہ کا بس نہ چلا تو کربلا کے میدان میں دوڑنے لگی اور کہا ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا، ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا؟
عزاداران حسین سکینہ رونے لگی، کہا ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا؟ ارے ہاں، حسین شہید ہو گیا، کربلا کے میدان میں شام ہو گئی، کربلا کے میدان میں شام ہو گئی۔ عزاداران حسین، حمید بن مسلم روایت کرتا ہے کہ لوگ آگ لے کر آئے اور کہتا ہے کہ جب آگ لگی تو عجیب منظر تھا، جب ایک خیمہ جلتا تھا تو بیویاں دوسرے خیمے میں جاتی تھی، جب دوسرا جلتا تھا تو تیسرے خیمے میں جاتی تھی۔ کہا میں نے ایک بیوی کو دیکھا کہ خیمے میں کبھی اب جاتی ہے کبھی باہر آتی ہے، میں سمجھ گیا کہ یہاں کوئی امانت ہے۔ کہا بعد میں پتا چلا کہ یہ حسین کی بہن زینب تھی جو سید سجاد کے خیمے میں آتی تھی جاتی تھی۔ جب سارے خیمے جل گئے تو جناب زینب سید سجاد کے خیمے میں آئی، بیٹا بیٹا بیٹا، جب جواب نہ دیا تو کہا امام وقت اٹھو، امام وقت اٹھو، میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں۔ سید سجاد نے آواز پوچھی، اماں کیا مسئلہ ہے؟ کہا بیٹے سارے خیمے جل گئے، اب کیا فتویٰ ہے؟ یا تو کہیں کہ ہم خیموں کے ساتھ آگ میں جل جائیں، آگ میں جل جائیں یا جنگل میں جائیں؟ کہا جاؤ جنگل میں جاؤ۔ پردہ ساکت ہو گیا، عزاداران حسین، عزاداران حسین مسافر، کربلا کے مسافر، رات ہو گئی کربلا کے میدان میں، بیبیاں بے بس ہیں، بچے سہمے سہمے ہوئے ہیں، ماؤں کے سینوں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ میں نے تاریخوں میں پڑھا کہ آج کسی بچے نے جو کل پانی مانگ رہے تھے آج کسی نے پانی نہیں مانگا۔ ہائے چچا بہت ہو گیا، چچا بہت شہید ہو گیا، آج پانی لانے والا کون ہے؟ عزاداران حسین، عزاداران حسین، تاریخوں نے یہ بتایا، دو تین روایتیں ملتی ہیں، کم از کم تین روایتیں ملتی ہیں۔ پہلی روایت یہ ملتی ہے کہ جب رات ہو گئی تو بی بی زینب نے بچے گنے، دیکھا باقی سارے بچے ہیں، سکینہ نہیں ہے۔ کہا بہنوں میں کلثوم سکینہ نہیں ہے، تم یہاں پہرا دو، میں سکینہ کو ڈھونڈ کر آتی ہوں۔ سب سے بی بی گئی فرات پر، بھائی عباس آپ کے پاس تو سکینہ نہیں ہے۔ جب آواز نہ آئی تو بی بی مقتل میں چلی، حسین کے لاش کے قریب آن کر کہا بھیا سکینہ آپ کے پاس ہے۔ تیسری مرتبہ جب کہا بھیا سکینہ آپ کے پاس ہے، یا تڑپتی ہوئی لاش سے آواز آئی زینب آستہ بولو ابھی سلایا ہے، زینب آستہ بولو ابھی سلایا ہے۔ زینب جیسے ہی سکینہ آئی ہے، نیند نہیں کی، 9 راتیں مسلسل جاگتی رہی ہے۔ زینب ابھی سلایا ہے، ابھی سلایا ہے۔ دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ بی بی زینب نے کہا کہ میں پہرا دیتی ہوں، میں پہرا دیتی ہوں۔ پہرا دے رہی تھی یا ایک گھوڑے سوار کو آتے دیکھا، یا وہیں سے آواز دی گھوڑے سوار میں عباس کی بہن زینب ہوں، کسی کی مجال ہے جو میرے سامنے آئے، میں سید زادی ہوں، کسی کی مجال ہے جو یہاں قریب آئے۔ گھوڑے سوار چلتا آیا، جب قریب آیا تو زینب نے گھوڑے کی بھاگ پکڑ لی، یہاں بھاگ پکڑ لی، وہاں سوار نے نقاب پلٹا، زینب پہچانتے ہو آپ کا بابا علی ہوں؟ ارے شیعوں مر جاتے، جب کہا کہ آپ کا بابا علی ہوں تو زینب نے کہا بابا ابھی آئے ہو؟ جب سارا گھر لٹ گیا، بابا اس وقت آئے ہو جب سارا گھر لٹ گیا،
دوسری روایت ملتی ہے کہ زوج حر پانی کی مشک لے کر آئی، پانی کی مشک لے کر آئی اور کہا بیبیو پانی پیو۔ میرے محترم سامعین، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، ارے بھائی جس ماں کا اکبر جیسا بیٹا پیاسا مارا جائے وہ پانی پیے گی؟ جس زینب کا حسین جیسا بھائی پیاسا مارا جائے وہ پانی پیے گی؟ ہاں یہ رسم تھی۔ پانی لے کر آئے، سید سجاد آئے، مشک کا دہانہ کھولا، کہا پپھی اماں پانی پیو، کہا بیٹے کیسے پانی پیوں؟ جناب سید سجاد نے اعجاز سے منظر دکھایا۔ زینب نے منظر جو دیکھا نانا موجود ہے، بابا حیدر کرار موجود ہے، اماں بطول موجود ہے، ادا حسن موجود ہے، کربلا کے سارے شہید موجود ہیں، جناب علی کوثر کا جام لے کر آئے ہیں۔ حسین کوثر کا جام پیو، تو حسین رو کر کہتا ہے بابا میں نہیں پیوں گا، میری سکینہ پیاسی، بابا میں نہیں پیوں گا، میری سکینہ پیاسی ہے، بابا میں نہیں پیوں گی، بابا میں نہیں پیوں گا، میری بہن زینب پیاسی ہے۔ عزاداران حسین، یہ منظر بی بی زینب نے دیکھا اور ایک دم پانی کا برتن بی بی سکینہ کو دیا۔ سکینہ بیٹا پیو، سکینہ بیٹا پیو، کہا پپھی پہلے آپ پیئیں، کہا نہ بیٹے پہلے بچے پیتے ہیں، پہلے چھوٹے بچے پیتے ہیں۔ جیسے ہی کہا چھوٹے بچے پیتے ہیں، بی بی کا برتن لے کر کربلا کے میدان میں چلی۔ سکینہ پانی کا برتن لے کر کربلا میں چلی۔ خاک نشینوں پہ سوگواروں کا غریب